ان کی خدمت میں یہ شعر پیش کرتے ہوئے انہیں مدعو کرتا ہوں کہ اچھے برے کی تم کو خبر دے کے جاؤں گا، اچھے برے کی تم کو خبر دے کے جاؤں گا، چہروں کو پڑھنے والی نظر دے کے جاؤں گا، یارو میں اس زمانے کا وہ سنگ تراش ہوں، پتھر کو بولنے کا ہنر دے کے جاؤں گا۔ لہذا میں راحت تندوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور آپ سے گزارش ہے کہ زوردار تالیوں سے اس عظیم شاعر کا سواگت کریں، جناب راحت تندوری۔ بس کیا ہے کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ تم کو تمہارا فرض مبارک، تم کو تمہارا فرض مبارک، ہم کو مبارک اپنا سلوک۔ تم کو تمہارا فرض مبارک، ہم کو مبارک اپنا سلوک۔ ہم پھولوں کی شاخ تراشیں، تم چاقو پر دھار کرو۔ ہم پھولوں کی شاخ تراشیں، ہم پھولوں کی شاخ تراشیں، تم چاقو پر دھار کرو۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر پڑھ رہا ہوں یہ شعر۔ 55 سال کی میری عمر ہو گئی، حالانکہ بتانا نہیں چاہیے، لیکن بڑا کاروباری اثر انداز ہو جاتا ہے معاملہ۔ لیکن اس عمر میں جانے کے بعد پتہ چلا کہ عشق سے بڑی کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ یعنی اس عمر میں آ کر صرف عشق ہی کیا جا سکتا اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ سنیں دوستوں کے خوشبو کی دکانیں کھولو۔ بھائی احمد کلاب ماشاء میری جان ہے، میرا دوست، دیکھو کولہاپور سے آپ کا یہ مشاعرہ سننے آیا ہے یہاں پر۔ اس کی استقبال میں تالی بجا دیجیے اس کے لیے۔ سنیں کہ ہم پھولوں کی شاخ تراشیں، تم چاقو پر دھار کرو، پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیوپار کرو، خوشبو کی دکانیں کھولو، پھولوں کا بیوپار کرو۔ عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں 100 بار کرو۔ عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں، عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں، 100 بار کرو، 100 بار کرو۔ اس کی ایسی شعر پڑھوں گا آج۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے، بس ذرا سا موڈ بن جائے یار، ویسا ہے۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، جادو اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب، اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب۔ جس دل سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب۔ واہ 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 واہ، تم روٹھی مجھ سے، واہ دوبارہ۔ جس دل سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے۔ پڑھتا ہوں۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب، چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر سب۔ جس دل سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب، مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے۔
پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہا پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور صاحب. عشق وشق کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں. عشق وشق کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں. حیدر ویدر منظر منظر جو ہے عشق وشق کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں. منظر منظر جوہر وہ ہر. دیکھیے رسک لیتا ہوں. آخر میں کس دن ڈوبوں گا فکریں کرتے ہیں. آخر میں کس دن ڈوبوں گا فکریں کرتے ہیں. دریا وریا کشتی وشتی لنگر ونگر سا. دیکھو میں نے بولا تھا نا رسک لیتا ہوں. اچھے شعر پر یہی حالت ہوتی ہے. اچھے شعر کی یہی حالت ہوتی ہے. دیکھو دوستو ایک راز کی بات بتا دوں آپ کو کہ جو شعر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کلیپنگ کرتے ہیں داد دیتے ہیں اس لیے کہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے اچھا لگتا ہے. لیکن جو شعر آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے جو آپ کے سمجھ میں آتا ہے. یہ سمجھ لیجئے گر کی بات ہی ہے. نہیں اب پھر کیا گارنٹی ہے کہ آپ دوسری بار میں سمجھ ہی جائیں گے. آخر میں کس دن ڈوبوں گا فکریں کرتے ہیں. معمولی شاعر ہوتا کوئی مطلب ذرا سا ڈوب کے ترچھا پن نکالنا شعر میں مشکل کام ہوتا ہے. ذرا ترچھا نکال دے. یہ لفظ میں واپس لیتا ہوں. معمولی ذرا سا کجی شاعری میں بہت ضروری ہوتی تو یہ کہہ دیتا کہ آخر میں کس دن ڈوبوں گا سوچا کرتے ہیں. لیکن نہیں کجی یہاں پیدا ہوتی کہ آخر میں کس دن ڈوبوں گا فکریں کرتے ہیں. دریا وریا کشتی وشتی لنگر ونگر سب. دریا وریا کشتی وشتی لنگر ونگر سب. تلسی نے جو لکھا اب کچھ بدلا ہے. دیکھیے دوستوں میں عرض کر دوں میرے غیر مسلم بھائی بھی ہندو بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ رام چرتر مانس جو ہمارے ہندو مذہب کی سب سے بڑی کتاب ہے اکبر بادشاہ نے اپنے عہد میں تلسی سے لکھوائی تھی اور تلسی نے یہ رام چرتر مانس مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر لکھی تھی. اس رامائن کا کیا استعمال کیا جا رہا ہے آپ اندازہ لگا لو. جب چناؤ آتا ہے تب رامائن نکال دی جاتی ہے. میں شعر پڑھ رہا ہوں. آخر میں کس دن ڈوبوں گا فکریں کرتے ہیں. دریا وریا کشتی وشتی لنگر ونگر سب. تلسی نے جو لکھا اب کچھ بدلا ہے. لنکا ونکا جنگل ونگل بندر بندر سب. تلسی نے جو لکھا کچھ بدلا ہے. لنکا ونکا جنگل ونگل بندر بندر. عشق نے گوندھے تھے جو گجرے. عشق نے گوندھے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے. تیرے ہاتھوں میں تو یہ کنگن بھی ڈھیلے ہو گئے. عشق نے گوندھے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے. وہ والی جو غزل پڑھ رہا تھا نا میں منظر سب وہ غزل ختم ہو چکی ہے. آپ لوگ اس چکر نہ کہ شعر میں سب تو ہے ہی نہیں ہے نا. جاوید اختر نے ایک بہت مطلب بڑھیا شاندار سنایا مجھے. ہمارے جو فلموں میں لکھتے ہیں کہ میں نہ سمجھاؤں نہ سمجھوں گا نہ سمجھاؤ مجھے. میں نہ سمجھا ہوں نہ سمجھوں گا نہ سمجھاؤ مجھے. ہو سکے تو میرے پہلو سے سرک جاؤ مجھے. تو میں نے کہا یہ یہاں کیسے آئے گا. یہ مجھے یہاں تھوڑی آئے گا. بولے نہیں وہ تو ردیف ہے وہ تو آئے گی. تو اس کے بغیر تھوڑی پورا ہوگا مکمل. تو آپ وہ سب کو بھول جائیے. عشق نے گوندھے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے. تیرے ہاتھوں میں تو یہ کنگن بھی ڈھیلے ہو گئے. پھول بیچارے اکیلے رہ گئے ہیں شاخ پر. گاؤں کی سب
तितलियों के हाथ पीले हो गए। वाह वाह वाह, बहुत खूब। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह। इस शेर का भी मजा लीजिएगा। हिंदू मैथोलॉजी में आया है कि दानवों ने और राक्षसों ने समंदर का मंथन किया था, उसमें से मुख्तलिफ चीजें निकली थी, जहर और हलाहल और अमृत। भगवान शंकर ने जहर पी लिया था। देखिए इसको मैं पेंट करो, शायरी बना रहा हूं, मुलाजा फरमाएं। गांव की सब लड़कियों के, गांव की सब तितलियों के, हाँ वही मतलब वही होता है, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ। तो क्या आप क्या समझ रहे थे कि मैं तितली का मतलब तितली है? अरे वाह भाई वाह। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह। सिर्फ जामुन खा लिए और होंठ नीले हो गए।